بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ بہت ہی قابل قدر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے خدام دین اور ملت اسلامیہ کا فریضہ۔ جیسے انسان کے جسم کا باقی رہنا روح پر موقوف ہے اور بظاہر جان کی حفاظت علاج کرنے والے ڈاکٹروں سے وابستہ ہے، اسی طرح مسلم سماج کی روح دین ہے۔ دین کی حفاظت اور اس کی بقا دین کی حفاظت اور اس کی بقا علماء اور دینی خدمت گزاروں پر موقوف ہے۔ مساجد کے ائمہ اور مؤذنین نہ ہوں تو مسجدیں کیوں کر آباد رہیں گی؟ خطبہ، واعظین اور مبلغین نہ ہوں تو کس طرح لوگوں کی زندگی میں دین باقی رہے گا؟ اگر فتاوی دینے والے افراد مفتیان کرام موجود نہ ہوں تو حلال و حرام کے بارے میں کس طرح امت کی رہنمائی ہو سکے گی؟ اگر مدارس اور مکاتب کا نظام نہ ہوتا تو کیا یہ بات بھی ممکن تھی کہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جانے کے 150 سال بعد بھی اس ملک میں مسلمان اپنے مذہبی تشخصات کے ساتھ باقی رہتے؟ دینی جماعتیں اور تنظیمیں اگر موجود نہ ہوتی تو بہت سے قومی و ملی کام کس طرح انجام پا سکتے تھے؟ اگر اسلامی نقطۂ نظر کی ترجمانی کرنے والے علمی اور تحقیقی ادارے موجود نہ ہوتے تو کیسے اسلامی فکر کی اشاعت ہوتی اور کس طرح اسلام کے خلاف نظریات کی تردید کی خدمت انجام پاتی؟ یہ تمام شخصیتیں، درسگاہیں، تحریکیں، تنظیمیں، ادارے اور کوششیں اسلام کی خدمت کا حصہ ہیں اور ان کے ذمہ داران اور کارکنان دینی خدمت گزار ہیں۔ جیسے کسی انسانی معاشرے کے لیے ہسپتال اور اسکول ضروری ہیں، اسی طرح کسی قوم و ملت کی بقا کے لیے ان اداروں اور شخصیتوں نے معمولی عمارتوں میں بیٹھ کر وہ خدمات انجام دی ہیں جو ہمارے بادشاہوں اور عمران محلات میں رہ کر بھی انجام نہیں دے سکے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج اس ملک میں نوجوانوں کے اندر اسلام سے جو وابستگی اور شعائر اسلام کی جو محبت اور اسلام کے لیے مر مٹنے اور قربان ہو جانے کا جو جذبہ موجود ہے وہ مسلم سلطنتوں میں بھی موجود نہیں تھا؟ حکومت اور اسباب عیش و عشرت سے محرومی کے اس دور میں اسلام کی اشاعت اور حفاظت کی جو خدمت انجام پا رہی ہے اور علم و تحقیق کا جو کام سامنے آ رہا ہے، مسلمان حکومتیں بھی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ ہندوستان سے کئی عالمگیر اسلامی تحریکیں اٹھی ہیں۔ آج مشرق سے مغرب تک
چپے چپے پر اس کے نقوش موجود ہیں، اور ان تحریکات نے پوری دنیا میں احیاء دین اور رجوع الی الاسلام کے ایک نئے جذبے کو وجود بخشا ہے۔ ظاہر ہے یہ سب بظاہر انہی دینی خدام اور مذہب و ملت کے وفادار کی مسلسل کوشش کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے معاشی وسائل محدود سے محدود تر اور کم سے کم تر بلکہ بعض اوقات کم ترین ہوتے ہیں۔ ان کے لیے شہر کے پرسکون اور بیش قیمت مقامات پر سکونت کا تصور کرنا بھی دشوار ہوتا ہے۔ یہ اپنے بچوں کو ذہنی استعداد کے باوجود اعلیٰ عصری تعلیم کے بعض شعبوں میں داخل نہیں کر سکتے۔ انہیں سادہ رہن سہن اور معمولی اسباب زندگی پر قناعت کرنا پڑتا ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ایک مشن اور تحریک کا حصہ ہیں۔ یہ مشن ہے اسلام کی حفاظت اور اشاعت کا۔ یہ مشن ہے دین کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کا۔ یہ تحریک ہے اسلام کی بقا اور اس کے احیاء کی۔ یہ تحریک ہے نفس کی بندگی پر اللہ کی بندگی کو غالب رکھنے کی۔ کیا ہم نے کبھی اس پر بھی غور کیا کہ اس طبقے کے تعلق سے ہم سب کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ہمارا ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ اور جو سلوک ہونا چاہیے کیا واقعی ہمارا عمل اس کے مطابق بھی ہے؟ باپ سے بڑا حق دینی خدمت گزاروں کی تعظیم اور ان کا احترام اور اکرام ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص وہ ہیں کہ جن کے ساتھ منافق ہی بے احترامی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ نمبر 1 بوڑھا مسلمان، نمبر 2 عالم، اور نمبر 3 منصف مزاج امام۔ منصف مزاج امام میں اداروں، تنظیموں اور جماعتوں کے وہ ذمہ دار بھی شامل کیے جا سکتے ہیں جو انصاف اور دیانت پر قائم ہوں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو بچشم محبت دیکھنے کو بھی باعث اجر قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء اور دینی کاموں کے ذمہ داروں کے بارے میں ہمارا رویہ تعظیم و احترام اور جہاں تک ممکن ہو اعتبار اور اعتماد کا ہونا چاہیے۔ احترام میں یہ بات داخل ہے کہ کسی شرعی ضرورت کے بغیر ان کی غیبت اور ان کی کوتاہیوں کے اظہار سے بچا جائے، کیونکہ کوئی بھی انسان غلطی سے پاک نہیں، لیکن جو لوگ دین کی خدمت انجام دے رہے ہوں، اگر ان کی کمزوریوں کو اچھالا جائے تو اس سے نہ صرف ان کا اعتماد داغدار ہوگا بلکہ خود دین پر لوگوں کا یقین کم ہوتا چلا جائے گا۔ افسوس کہ آج کل دینی کام کرنے والوں پر بے اعتمادی، ان کے بارے میں افواہوں کا پھیلانا اور بلا تحقیق تبصرے کرنا، مسجد کی خدمت کرنے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا ایک عام سماجی مرض ہو چکا ہے، اور افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ بعض دینی کاموں میں لگے ہوئے لوگ بھی علماء اور دینی اداروں کے خدمت گزاروں کی غیبت کرنے، بلا تحقیق تبصرے کرنے سے نہیں چوکتے،
وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ ایک اہم مسئلہ دینی کام کرنے والوں کی معاشی ضروریات کا ہے۔ ضرورتیں ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ یہ دنیا تمناؤں اور آرزوؤں سے سجائی ہوئی ہے، اس سے کسی بھی شخص کو مفر نہیں۔ اگر مرد زہد و قناعت کو اپنا شعار بنا لے اور مادیت کے خطرناک ماحول سے دامن بچا کر نکلنے کی کوشش بھی کرے، تب بھی کیا گھر کی عورتوں اور بچوں سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ سب کے سب اسی رنگ میں رنگ جائیں گے؟ ظاہر ہے یہ ایک ناقابل عمل بات ہے۔ اس لیے امت کا فریضہ ہے کہ وہ خدام دین کی ضروریات کو اپنی ضرورت سمجھیں اور ان کی معاشی سطح کو اونچا اٹھانے کی کوشش کریں۔ لوگ اس بات سے خوش ہوں کہ جو دینی خدمت انجام دینے والے ہیں وہ بہتر حالت میں ہوں۔ جیسے انسان اپنے اعزاء اور رشتہ داروں کے بارے میں نیک جذبات رکھتا ہے اور ان کو بہتر معاشی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، علماء اور خدام دین کے بارے میں بھی یہی جذبات اور یہی خیالات ہونے چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عالم کا ایک حق یہ بھی قرار دیا ہے کہ اگر اسے کوئی حاجت پیش آئے تو لوگ اس کی خدمت میں سبقت کرنے کی کوشش کریں۔ انصاف کی نظر سے دیکھا جائے کہ آج مساجد میں ائمہ اور مؤذنین کو، مدارس اور مکاتب میں اساتذہ اور معلمین کو، اور مختلف دینی جماعتوں میں خدام اور کارکنان کو کیا تنخواہیں میسر ہیں؟ پھر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا جائے کہ کیا ہم اپنی کم سے کم ضروریات معمولی سطح پر بھی اس قلیل اور حقیر حق المحنت سے پوری کر سکتے ہیں؟ اس کوتاہی میں مساجد اور مدارس، تنظیموں اور اداروں کے ذمہ داروں کا قصور کم ہے، امت کے اصحاب ثروت کا قصور، اصحاب خیر کا قصور زیادہ ہے۔ ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم مسجد کے پرشکوہ میناروں اور جاذب نظر گنبدوں کی تعمیر کے لیے تو پیسے دیتے ہیں، جلسوں اور جلوسوں اور کانفرنسوں اور ریلیوں کے لیے تو تعاون کرتے ہیں، لیکن دین کی خدمت کرنے والے افراد اور اشخاص جو ہمارے تعاون کے اصل مستحق ہیں، ان پر خرچ کرنے اور ان کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے تعاون کی توفیق نہیں ہوتی، بلکہ بعض لوگ تو اسے فضول یا کم اجر والا کام خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انفاق کی خاص مد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں گھرے ہوئے ہیں، زمین میں آنا جانا نہیں کر سکتے، ناواقف انہیں ان کی خودداری کی وجہ سے مالدار خیال کرتے ہیں، تم انہیں ان کے چہرے کے نقوش سے سمجھ سکتے ہو، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر نہیں مانگتے، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس سے خوب واقف ہیں۔ یہ اللہ کے راستے میں روکے ہوئے کون لوگ ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس میں وہ دینی کام کرنے والے بھی شامل ہیں جو کاروبار اور معاشی جستجو کے لیے اپنے وقت کو خالی نہیں کر سکتے اور اللہ کی زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ محتاج عالم دین پر صدقہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے،
اسی طرح مشہور فقی علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے ساتھ ساتھ زاہدوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ آج کل بعض حضرات یہ مہم چلا رہے ہیں کہ مدارس میں عام قسم کی ٹیکنیکل تعلیم دی جانی چاہیے تاکہ ہنرمند علماء پیدا ہوں اور اس طرح ان کے معاشی حالات بہتر ہوں۔ سوچ اچھی ہے، لیکن انجام پر بھی نظر رہنی چاہیے کہ ہنرمند حفاظ اور علماء آئندہ اپنے ہنر کی خدمت کریں گے یا دین کی۔ اس پر کیوں توجہ نہیں دی جاتی کہ ہم اپنی قوم کو اس جانب متوجہ کریں کہ وہ اپنے علماء اور دینی خدمت کرنے والوں کے معاشی معیار کو بہتر بنائیں اور اس کے لیے حسب ضرورت قربانی دیں۔ آخر میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کرنے کو جی چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا خوف ہے، ان میں سے تیسری بات یہ ہے کہ لوگ صاحب علم کو دیکھیں گے، اسے ضائع کر دیں گے اور اس سے بے توجہی برتیں گے۔ ضائع کرنے سے مراد ان کو اہمیت نہ دینا اور ان کی ضروریات سے بے توجہی برتنا ہے۔ اگر دین کے یہ خدمت گزار نہ رہیں تو یاد رکھیے اگلے 20-25 سالوں میں مسلمانوں کے لیے اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ مدارس اور مساجد کے نظام کو فعال اور خود مختار رکھنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ ان کا حق الخدمت عام مسلمانوں کے تعاون سے ادا ہو۔ حالانکہ بعض جگہ حکومت چاہتی ہے کہ مساجد کے ائمہ اور مدارس کے اساتذہ کی تنخواہیں وہ ادا کرے۔ کئی ریاستوں میں اس کے لیے مدارس کے بورڈ بھی بنائے گئے ہیں۔ کئی ریاستوں میں وقف بورڈ نے ائمہ کی تنخواہوں کی ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے، اور افسوس کے بعض جگہ مساجد اور مدارس کے منتظمین اور ائمہ و مدرسین نے اسے قبول بھی کر لیا ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک میٹھا زہر ہے۔ آج اس کی مٹھاس اپنی طرف کھینچ رہی ہے، لیکن یہ چیز آہستہ آہستہ ان مقاصد کے لیے جان لیوا ثابت ہوگی جن کے لیے یہ دینی مراکز قائم ہوئے تھے۔ پھر مساجد میں خطبہ تو ہوں گے، لیکن ان کے منہ میں حکومت کی زبان ہوگی۔ مدارس میں علماء تو ہوں گے، لیکن ان کو حکومت کے چشم و آبرو کے اشاروں پر چلنا پڑے گا۔ دینی تعلیم سے آراستہ مصنفین اور مؤلفین تو ہوں گے، لیکن ان سے اسلام کی حمایت کے بجائے اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کا کام لیا جائے گا۔ اس لیے اگر ہمیں ان مراکز کو اپنے اصل مقاصد پر قائم رکھنا ہے تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ مسلمان خود ان کی ضروریات پوری کریں۔ اس لیے ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ دین متین کے ان محافظین کی، ان خدام کی، اس لیے ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ دین متین کے ان محافظین کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھائیں اور اپنے عمل سے ان کو بتائیں کہ وہ تنہا نہیں ہیں، پوری امت اور پوری ملت ان کے ساتھ ہیں۔ واللہ الموفق وهو المستعان۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے کو بے حد قبول فرمائے، کمی اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔
دین اسلام کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب کو تا حیات قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔